آج ہم آپ کے سامنے این ٹی اے نیٹ اردو کے سوال پیپر 2017 نومبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ تو یوسف نام کا کردار جو ہے باغ و بہار کے پہلے درویش کے قصے میں ہے۔ اس مجموعہ کی اشاعت ایک طرح کی اعتراف شکست ہے، شاید اس میں دو چار نظمیں قابل قبول ہوں۔ فیض نے اپنے کس مجموعے کی تمہید میں یہ بات کہی ہے کہ اس مجموعے کی اشاعت ایک طرح کی اعتراف شکست ہے، شاید اس میں دو چار نظمیں ہی قابل قبول ہوں؟ تو یہ نقش فریادی کی تمہید میں فیض احمد فیض نے یہ بات کہی تھی۔ دستور الفصاحت اور تاریخ محمدی کو کس نے مرتب کیا؟ تو دستور الفصاحت اور تاریخ محمدی کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ گلزار نسیم میں بقاولی کس روپ میں تاج الملوک سے ملتی ہے؟ تو گلزار نسیم میں جو بقاولی جو رانی ہے، جو مین ہیروئن ہے اس مثنوی کا، وہ تاج الملوک سے فرخ ابن فیروز کے روپ میں ملتی ہے۔ ڈرامہ اندر سبھا میں شہزادہ گلفام پر کون سی پری عاشق ہو جاتی ہے؟ تو ڈرامہ اندر سبھا میں شہزادہ گلفام پر سبز پری جو ہے عاشق ہو جاتی ہے۔ سوانح مولانا روم یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو سوانح مولانا روم علامہ شبلی نعمانی صاحب کی تصنیف ہے۔ اقبال کی نظم آفتاب کس سے ماخوذ ہے یا کس کا ترجمہ ہے؟ تو اقبال کی جو نظم ہے آفتاب وہ گایتری کا ترجمہ ہے۔ اقبال کی نظم آفتاب گایتری کا ترجمہ ہے۔ کس معاشرے کی بنیادی ڈھانچے، ذیلی ڈھانچے اور اعلیٰ ڈھانچے کا تصور دیا؟ کس نے معاشرے کی بنیادی ڈھانچے، ذیلی ڈھانچے اور اعلیٰ ڈھانچے کا تصور دیا ہے؟ روزا لگزم برگ نے یہ تصور دیا ہے۔ شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی وہ بنسبت مدح کے زیادہ قرین قیاس ہے۔ یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ خیال مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ ترکی حور یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو ترکی حور آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ باب الجنت کس شاعر کا قصیدہ کا عنوان ہے؟ تو باب الجنت محسن کاکوروی کے شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ یہ شعر اقبال کے کس نظم کے اختتام پر یہ شعر درج ہے؟ تو یہ والدہ مرحوم کی یاد میں ان کی نظم ہے، اس کے اختتام پر یہ شعر درج ہے کہ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حسرت موہانی کا تذکرۃ الشعراء قسط وار کس رسالے میں شائع ہوا؟ تو حسرت موہانی کا تذکرۃ الشعراء قسط وار انہی کے شائع کیا ہوا رسالے اردو معلیٰ سے، انہی کے جاری کیے ہوئے رسالے اردو معلیٰ سے شائع ہوا تھا قسط وار۔ باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ کس نے قرار دیا؟ تو باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ جان گلکرسٹ نے قرار دیا ہے۔ 8 مختلف ہیئتوں کا مجموعی نام کیا ہے؟ تو 8 مختلف ہیئتوں کا مجموعی نام مصمت ہے۔ حیاتی تنقید کس کی کتاب ہے؟ تو حیاتی تنقید محمد حسن صاحب کی کتاب ہے۔ کس مثنوی میں ہیروئن خودکشی کر لیتی ہے؟ زہر عشق میں جو ہیروئن رہتی ہے اس مثنوی میں خودکشی کر لیتی ہے۔ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ یہ کس کا مضمون ہے؟ تو مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ کنہیا لال کپور کا مضمون ہے۔ مضمون آمرد میں آورد رشید احمد صدیقی کی کس کتاب میں شامل ہے؟ تو مضمون آمد میں آورد مضامین رشید میں شامل ہے۔ شیخ برہان الدین کس افسانے کا کردار ہے؟ تو شیخ برہان الدین میری موت جو کہ خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے اس کا کردار ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے یہ قصیدہ کہا تھا کہ پیری میں پرضرر ہے جام شراب ناب۔ لسانیات کے زاویے سے لفظ کے معنوی مطالعے کے کل کتنے پہلو ہیں؟ لسانیات کے زاویے سے لفظ کے معنوی مطالعے کے کل کتنے پہلو ہیں؟ تو 4 پہلو ہیں۔ پریم چند کا افسانہ بد نصیب کی ماں کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو پریم چند کا افسانہ بد نصیب کی ماں 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ قطب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلیں کس کی رہنمائی میں طے پاتی ہیں؟
تو عطادت جو مصور رہتا ہے اس کی رہنمائی میں قطب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلیں جو ہیں طے پاتی ہیں۔ فسانۂ عجائب میں جان عالم کا وطن کہاں ہے؟ تو فسانۂ عجائب میں جان عالم کا وطن ختن رہتا ہے۔ کس نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کو ضروری تصور کیا؟ تو ارسطو نے مہذب ہونے کے لیے اپنی روایات کی پاسداری کو ضروری تصور کیا ہے۔ مدن بان اور مہندر گر کس تصنیف کا کردار ہیں؟ تو یہ دونوں رانی کیتکی کی کہانی جو ایک داستان ہے اس کا کردار ہیں۔ کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟ تو جمالیاتی تنقید جو ہے یہ موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے۔ حروف رفیع کا تعلق کس سے ہے؟ تو حروف رفیع کا تعلق قافیے سے ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنا ناول سفینہ غم دل کا عنوان فیض کی کس نظم سے اخذ کیا ہے؟ تو یہ سفینہ غم دل کا عنوان فیض کی نظم صبح آزادی سے قرۃ العین حیدر نے اخذ کیا ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی دوسری کول ہند کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ تو پہلی لکھنؤ میں اور دوسری کلکتہ میں منعقد ہوئی تھی۔ پاپی لوگ پہاڑ دے پتھر چنکے چت، رنگ ملاوا کبھی کبھی نین ملاوا نت، اس گیت کے بول کس ناول میں استعمال ہوئے؟ اس گیت کے بول جو ہیں ایک چادر میلی سی جو راجندر سنگھ بیدی کی اکلوتی ناول ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ رانی کیتکی کے والدین کا کیا نام تھا؟ تو رانی کیتکی کے والدین کا نام راجا جگت پرکاش اور والدہ کا نام رانی کاملتا تھا۔ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم کس ادارے سے حاصل کی تھی؟ تو کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی۔ تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا بھی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ تو یہ بیان کلیم الدین احمد صاحب کا ہے۔ کون سی مثنوی بساتین الانس کا ترجمہ ہے؟ تو مثنوی پھول بند جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ بساتین الانس کا ترجمہ ہے۔ اردو کا سلسلہ سندھ سے کس نے جوڑا؟ کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی، تو سید سلیمان ندوی کا یہ خیال ہے کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی ہے۔ مقیمی یہ کس دور کا شاعر ہے؟ تو مقیمی جو ہے یہ عادل شاہی دور کا شاعر ہے مقیمی۔ یہ سردار جی نہیں مرتے تھے، میں مرتا تھا۔ خواجہ احمد عباس کا کون سا افسانہ اس عبارت پر ختم ہوتا ہے کہ یہ سردار جی نہیں مرتے تھے، میں مرتا تھا؟ تو یہ خواجہ احمد عباس کا افسانہ میری موت پر یہ افسانہ اس عبارت پر ختم ہوا ہے۔ چہار مقالہ کے مصنف کون ہیں؟ تو چہار مقالہ جو یہ کتاب ہے اس کے مصنف جو ہیں نظام عروضی ہیں جس میں 4 مقالے پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے NDA نیٹ GRF کا سالو پیپر جو کہ 2017 کا نومبر کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیگر جو پیپرات ہیں ان کو بھی سالو کر کے اپلوڈ کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔